نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اس بات کے اندر ہمارے ہر شعبے کی کامیابی ہے، ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی اس اصول کے اوپر چل کر کامیاب بن سکتی ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چاہیے کہ حق کو ثابت کیا جائے، لیحق الحق، حق کو ثابت کر دیا جائے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیا جائے، باطل کو باطل بنایا جائے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے مدد طلب کرتے ہو تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں تمہاری مدد کو آتا ہوں۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر افراط اور تفریط نظر آتی ہے، دینی اعتبار سے یا پھر اسی طریقے سے دنیاوی لحاظ سے ہو۔ بہت زیادہ کوئی بلندیوں کو پہنچا ہوا ہے تو کوئی نچلے طبقے میں دبتا چلا جا رہا ہے، کوئی مالی اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہے تو کوئی مالی اعتبار سے بالکل نچلے طبقے میں دبا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی بھی یہ کوشش کرنے کو تیار نہیں ہے کہ حق کو حق کر کے دنیا کے اندر نافذ کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو باطل اور غلط ہو اس کو دنیا والوں کی نظر کے اندر غلط کر کے دکھا دیا جائے۔ آج ہم سارے کے سارے ان کوششوں میں لگے ہیں کہ بس میرا کام بن جائے، میں اپنے کشتی کو کنارے پر لگا دوں، چاہے دوسرے کی کشتی کتنی ہی ڈوبتی چلی جائے مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن دنیا کے اندر کامیابی کے لیے یہ قرآن، احادیث، قرآن اور سنت یہ ہمارے لیے اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک مسئلے کا چوری کا آیا کہ بھائی فاطمہ فلاں کی بیٹی ہے اور اس نے چوری کا معاملہ کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کہا کہ جی مالدار گھرانے کی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو فاطمہ بنت فلاں ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ ہے حق کی بالادستی کہ جب اپنے اوپر بھی خود بھی آ جائے تب بھی اس اصول کو فالو کرتے ہوئے اس کو اپنانا ہے، اور اس اصول کے تحت اگر خود بھی آ جائیں تو اپنے آپ کو بھی قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ افراط اور تفریط دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں کو دینداری کے سبق بھی دیتے ہیں، کہیں لوگ نظر آ جائیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ جی برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، شراب، زنا، ان غلط کاموں کو غلط کام سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رشوت لیتا اور دیتا نظر آتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ نوکری کے لیے پیسے دینا پڑے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور حق دبایا جا رہا ہے، لہذا رشوت دے کر اس سے بچ جائے اور اپنے حق کو لے لیا جائے اور نوکری پر، منصب پر بیٹھا جائے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ یہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اگر ہم آج اس رشوت کے بازار کو گرم کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ حکمران ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ حکمران اگر مانتے ہیں تو آدھا کام تو رعایا بھی کر رہی ہے کہ ان کو جا کر رشوت ان کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ اگر یہی رعایا حق کی بالادستی کرتے ہوئے کہے کہ جی ہم اپنا رشوت دینے کو تیار نہیں ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو مجھے بتائیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس پاکستان اور ہمارے اداروں کے اندر سے یہ کرپشن کا نظام ختم ہوتا چلا جائے گا،
لیکن ایک طرف اگر حکمران کو یہ نظر آتا ہے کہ میری طرف مال اور دولت آ رہا ہے تو دوسری طرف دوسرے لوگوں کو اور رعایا کو بھی نظر آتا ہے کہ ہمارا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، چاہیے کہ حق کو حق ثابت کیا جائے، باطل کو باطل دکھایا جائے، چاہے مجرموں پہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کریں. اللہ آپ کی پکار سنتے ہیں. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ تو پکار سننے کے لیے ہے، اللہ اپنے بندوں کا جواب دیتے ہیں. یہی جنگ کے موقع پر، جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تم اپنے رب کو پکارو، تمہارا رب تمہاری بات پر سن کر جواب دے گا اور ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد فرما دے گا. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ یہی 313 باقی ہیں، اگر یہ بھی آج نام نہیں لیں گے، یہ بھی اسلام کے اوپر جو نافذ کر رہے ہیں، اسلام کی جد و جہد کر رہے ہیں، اگر یہ بھی آج باطل ان کو ختم کر دیتا ہے تو پھر دنیا میں یہ حق کا نام لینے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد نہیں فرمائی؟ آج نظام مسلمانوں کا ہے، اس کرپٹ نظام کو ختم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس میں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اپنا کردار دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں خود اپنے انفرادی طور پر تو یہ سمجھو کہ جی کچھ نہیں ہوتا، میرے اکیلے سے کیا ہونا ہے، جبکہ خود اکیلے ہی کوشش کریں گے اور اکیلے کی عقل، اکیلے کی سمجھ کے اوپر لوگوں کو لے کر آئیں گے تو پھر آپ کا یہ عقل کا استعمال کرنا اور آپ کا دین کی خدمت کرنا یہ ایک نہ ایک دن انقلاب برپا ضرور کرے گا. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی کے اندر اگر اللہ کی بندگی نہ ہوگی تو یہ کل قیامت کے دن بھی اور پھر اس دنیا کے اندر بھی شرمندگی کا باعث بنے گی، جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی رسوا کر دے گی، آخرت میں بھی رسوا کر دے گی. مجھے بتائیں کہ میرے نبی کے سامنے میں اپنے رشوت والے ہاتھوں کو، میں اپنے رشوت والی زبان کو، میں اپنے حق کی گوئی نہ کرنے والی زبان کو اور اس ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ جاؤں جو غلط کے لیے ساتھ دیتے تھے، حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو مجھے بتائیں کہ میں اپنے نبی کا سامنا کر پاؤں گا؟ کل اس حشر کے میدان میں اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے. اس نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے نبی محترم اپنی امت پر فخر کر رہے ہوں گے اور امت میں ایسے ایسے گناہ نکلے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی راشی ہے، کوئی رشوت لینے والا ہے تو کوئی رشوت دینے والا ہے، کوئی نظام کے اندر فنکاریاں کر کر اس نظام کو کرپشن میں بدترین کرپشن کے اندر ڈالنے والا ہے، کوئی نظام کو فسادیت میں لے جانے والا ہے. مجھے بتائیں کہ میں اور آپ پھر کس طریقے سے اس حشر کے میدان میں کھڑے؟ ہمارے نزدیک یہ دنیا کامیابی کا معیار نہیں ہے. آج اگر دنیا میں کوئی ہمیں 2-3 سال کی کانٹریکٹ کی ضمانت دے دے کہ جی آپ کا کام 3 سال تک نہیں رکے گا، ہم اس کو بڑی واہ واہ سمجھ کر، اپنی بڑی کامیابی سمجھ کر تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چاہے حلال کرنا پڑے چاہے حرام کرنا پڑے، سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ معاہدہ کرتے وقت جو بندہ کر رہا ہے اس کی عمر 30 سال 50 سال، اب باقی زندگی بچی ہوئی کتنی ہے؟ 10 سال 30 سال 50 سال باقی بچی ہے. اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. وہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے. اس کے بعد اگر گناہ کر گئے ہیں، غلط کام کر کے گئے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دے کر گئے تو ہمیشہ کی رسوائی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو جائے گی. لیکن اگر ایمان کے ساتھ بھی جائیں گے تو مجھے بتائیں جب ایمان کے اوپر زندگی نہ گزاریں تو پھر کہاں سے ایمان اس حشر کے میدان میں باقی رہے؟ آج لوگ اس امید پر زندگی گزارتے ہیں کہ جی ایمان تو زندگی کے اندر ہے نا، گناہ ایک نہ ایک دن جہنم میں جانے کے بعد ختم کر جنت مل جائے گی. تو مجھے بتائیں کیا ایمان ایسا ایمان قابل قبول ہوگا جو میں اور آپ جہاں بھی باطل نظر آئے وہاں دب جائیں اور باطل کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر اور سمجھے کہ جی ایمان تو اندر موجود ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دے کر مجھے اور آپ کو یہی سبق دیا. اگر وہ بیعت کرتے اور بیعت کے معاملات کو ایسے ہی کر دیتے اور پھر ان کا کیا ہوتا کہ دنیا میں بھی بھائی عزت مل جاتی، گورنری مل جاتی، کسی علاقے کے کارکردہ بن جاتے. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. انہوں نے حق کی بالادستی کی، حق کے نظام کو عام کرنے کی کوشش کی، قرآن و سنت کے نظام کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی.
چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی چلی گئی، شہادت کا مرتبہ پا لیا، لیکن اپنی آواز کو نہیں دبایا۔ یہی آج مجھے اور آپ کو سبق ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مقام پر جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کرپشن کا ساتھ دیتے ہیں، رشوت کے بازار کو گرم کرتے ہیں۔ جہاں میرا اور آپ کا بس چلتا ہے ہم گناہ کے کاموں سے دریغ نہیں کرتے، ہم ان میں حصہ لے لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، ایسے معاملات کرتے ہوئے اللہ کا خوف کیوں نہیں کرتے؟ یہ اصل چیز اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کا خوف کر لو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے نبی کو بھی چہرہ دکھانا ہے، اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ پھر مجھے بتائیں کہ جس دن رب کا سامنا ہو اور بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو، بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہو، نہ ہی کوئی ایسی چیز آڑے آئے جس سے اللہ کو میں اور آپ نہ دیکھ سکیں، تو مجھے بتائیں کہ کیسے اللہ کو اس دن ہم جواب دے رہے ہیں؟ آج ایک مہینے اور ایک دن کا آڈٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو فلاں رقم دی گئی، کس مد میں خرچ کی، ذرا حساب تو دے دیں۔ اس ایک مہینے کی جو رقم ہوتی ہے اس کا حساب دینا سر پر بوجھ بن جاتا ہے، مشکل میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، اس کے نکلنے کے بعد سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ پوری کی پوری 50 60 70 سالہ زندگی اللہ رب العزت کے سامنے کیسے حساب دیں گے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس راہ میں خرچ کیا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، اللہ کے دین کے لیے کام کیا نہیں کیا، حق کی گوئی کے لیے آپ نے کام کیا نہیں کیا، تو مجھے بتائیں کہاں سے جواب نکال کر اور کیسے اللہ کے سامنے دیں؟ اللہ کے سامنے بولنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے وہی بول سکیں گے جن کو اللہ طاقت دیں گے۔ اللہ طاقت انہی لوگوں کو دیں گے جنہوں نے اللہ کے نظام کو اس دنیا میں عام کیا ہو۔ اس کے لیے جد و جہد کریں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور آگے آنے والے مارکے کے اندر اپنے آپ کو بالکل چست چاقو چوبند رکھ کر حق کی بالادستی کا اعلان کریں، ڈنکے کی چوٹ پر کریں اور دنیا کو حق سے آشنا کرائیں۔ آج دنیا حق سے بے آشنا ہوئے بیٹھی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ درس قرآن کرنا، یہ باتیں سمجھانا اسی لیے ہوتا ہے کہ حق کی بالادستی کرنے کی ہم میں جستجو اور طلب پیدا ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ حق بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ جب یہ ہمیں خود سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو بھی یہی بات سمجھائیں، دوسروں کو بھی حق کی طرف لائیں، باطل سے ان کو بچا لیں اور ہم اس راستے کو اپنا لیں جس کو نواز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن اور سنت کو سمجھ کے اس کو پوری دنیا میں عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن اور سنت کے نظام کو ہمیں اپنے ملک میں نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جد و جہد کو یا اللہ ہمارے ملک کے اندر کامیاب فرما۔ یا اللہ حق کی بالادستی فرما۔ یا اللہ باطل کو باطل کر کے پوری دنیا کے سامنے عام فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جو ان کو پریشانیاں ہیں یا اللہ اس میں ان کی معاونت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن کی اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی یا اللہ اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔